پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صحابی کے لقب سے منسوب ہے؟ فوج کا سب سے بڑا اعزاز اب تک کتنے افسران اور اہلکار لے چکے ہیں؟ آزاد کشمیر میں پاکستان کے نشان حیدر کے مساوی کون سا اعزاز دیا جاتا ہے اور اب تک کتنے اہلکاروں کو یہ اعزاز مل چکا ہے؟ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اب تک نشان حیدر حاصل کرنے والے اہلکاروں کے حوالے سے مکمل تفصیلات۔ السلام علیکم، سٹوری آف پاکستان کی اس نئی ایپیسوڈ پہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز بھی آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اب سب سے پہلے اس جوان کی بات کرتے ہیں جس نے سب سے پہلے نشان حیدر حاصل کیا، کیپٹن سرور شہید۔ کیپٹن سرور 1910 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان سے قبل 1944 میں پنجاب ریجمنٹ میں شامل ہوئے۔ 1948 میں کشمیر آپریشن میں ہندوستان کی فوج کے مقابلے میں اوڑی کے مقام پر 50 گز کے فاصلے پر فائرنگ کی زد میں آئے۔ اس وقت وہ خاردار تاریں کاٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیپٹن سرور کی شہادت کے وقت عمر 38 سال تھی۔ نمبر 2 پر جو موجود ہیں وہ ہیں نائک سیف اللہ جنجوعہ۔ سیف اللہ جنجوعہ 1922 کو نکیلا میں پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں 1940 میں پاک و ہند کی تقسیم سے قبل فوج میں شمولیت حاصل کی۔ 1948 میں کشمیر ریجمنٹ کی جانب سے لڑتے ہوئے انہوں نے مشین گن سے ہندوستان کا طیارہ مار گرایا تھا، جبکہ توپ کا گولہ ان کی پوسٹ پر لگا۔ ان کو ہلال کشمیر سے نوازا گیا جو کہ پاکستان کے نشان حیدر کے مساوی ہے۔ جس وقت نائک سیف اللہ جنجوعہ کی شہادت ہوئی ان کی عمر 26 سال 6 ماہ تھی۔ میجر طفیل محمد شہید۔ طفیل محمد 1914 میں پنجاب کے علاقے ہوشیار پور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1943 میں پاک و ہند کی تقسیم سے قبل فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 1958 میں مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں ہندوستان کی فوج نے بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کی اور ایک گاؤں میں داخل ہوئی۔ اس گاؤں کو انہوں نے ہندوستان کی فوج سے واگزار کروا لیا، مگر اس دوران وہ دست بدستہ بھی مخالف فوج سے لڑنے سے شدید زخمی ہوئے، جس کے باعث ان کی شہادت ہوئی۔ میجر طفیل شہید کی جس وقت شہادت ہوئی ان کی عمر 44 برس تھی۔ وہ سب سے زیادہ عمر میں نشان حیدر حاصل کرنے والے فوجی ہیں۔ میجر عزیز بھٹی۔ عزیز بھٹی 1928 میں ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق گجرات سے تھا۔ عزیز بھٹی نے 22 سال کی عمر میں پنجاب ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 کی جنگ میں مشہور زمانہ BRB نہر کے کنارے برکی میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ نہر کے کنارے ایک مقام پر ہندوستان کی فوج قابض ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کی ہمراہ مخالف فوج سے علاقہ واگزار کرا لیا، مگر اسی دوران ہندوستانی فوج کے ایک ٹینک کا گولہ ان کو آ کر لگا جس سے ان کی شہادت ہوئی۔ میجر عزیز بھٹی شہید کی جس وقت شہادت ہوئی ان کی عمر 37 سال تھی۔ راشد منہاس۔ راشد منہاس 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 13 مارچ 1971 کو پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ اسی سال 20 اگست کو دوران تربیت ان کے استاد مطیع الرحمان نے پاکستان کے جہاز کو اغوا کر کے ہندوستان لے جانے کی کوشش کی تو جہاز کے کاکپٹ میں پہلے دست بدست لڑائی ہوئی۔ بعد ازاں راشد منہاس نے جہاز کو ہندوستان کے بارڈر سے 51 کلومیٹر دور ہی زمین سے ٹکرا دیا، جس سے ان کی شہادت ہوئی۔ راشد منہاس فوج کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر پانے والے کم عمر ترین فوجی ہیں۔ شہادت کے وقت ان کی عمر صرف 20 سال اور 6 ماہ تھی، جبکہ ان کو پاکستان ایئر فورس کا حصہ بنے بھی صرف 5 ماہ ہوئے تھے۔ میجر محمد اکرم۔ محمد اکرم 4 اپریل 1938 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 21 سال کی عمر میں 1959 میں فوج میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے 1965 کی جنگ میں شرکت کی
اور کئی محاذوں پر ہندوستان کی فوج کا مقابلہ کیا۔ 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں ڈسٹرکٹ دیناج پور میں اپنے علاقے کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ خیال رہے کہ دیناج پور جنگ کے اسی علاقے میں شامل تھا جہاں 23 نومبر 1971 سے 11 دسمبر 1971 تک بوگرا جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں محمد اکرم کو ہیرو کا درجہ ملا۔ 31 سال 8 ماہ کی عمر میں شہید ہونے والے میجر محمد اکرم کو مشرقی پاکستان میں ہی دفنایا گیا، البتہ بعد ازاں ان کے آبائی علاقے جہلم میں یادگار تعمیر کی گئی۔ شبیر شریف شہید۔ شبیر شریف 28 اپریل 1943 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 21 سال کی عمر میں 1964 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے والد شریف احمد بھی فوج میں میجر رہے تھے۔ 1965 کی جنگ میں وہ بحیثیت سیکنڈ لیفٹیننٹ شریک ہوئے۔ ان کو کشمیر میں تعینات کیا گیا تھا۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان میں جنگ جاری تھی تو پنجاب میں ہیڈ سلمانکی کو ہندوستان کی فوج کے قبضے سے واگزار کروانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس جنگ میں ہندوستان کے 4 ٹینک تباہ، 42 فوجی ہلاک اور 28 قیدی بنائے گئے۔ ملک کے بڑے رقبے کو پانی فراہم کرنے والے بند ہیڈ سلمانکی پر حفاظت کے دوران ان کو ہندوستان کے ٹینک کا گولہ لگا، جس سے 28 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی۔ بعد ازاں ان کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ سپاہی سوار محمد حسین جنجوعہ۔ سوار محمد حسین جنجوعہ 18 جون 1949 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ وہ 17 سال کی عمر میں پاک فوج میں بحیثیت ڈرائیور شامل ہوئے۔ 1971 کی جنگ میں سیالکوٹ میں ظفروال اور شکر گڑھ کے محاذ جنگ پر گولہ بارود کی ترسیل کرتے رہے۔ ان کی نشاندہی پر ہی پاک آرمی نے ہندوستان کی فوج کے 16 ٹینک تباہ کیے۔ 10 دسمبر 1971 کو ہندوستانی فوج کی شیلنگ کی زد میں آ کر سوار محمد حسین شہید ہوئے۔ جس وقت سوار محمد حسین کی شہادت ہوئی ان کی عمر محض 22 سال اور 6 ماہ تھی۔ وہ پاک فوج کے پہلے سب سے نچلے رینک کے اہلکار یعنی سپاہی تھے جن کو ان کی بہادری پر نشان حیدر دیا گیا۔ لانس نائک محمد محفوظ۔ محمد محفوظ 25 اکتوبر 1944 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 25 اکتوبر 1962 کو ٹھیک 16 سال کی عمر میں فوج میں بحیثیت سپاہی شمولیت اختیار کی۔ 1971 کی جنگ میں ان کی تعیناتی واگا اٹاری سرحد پر تھی۔ وہ لائٹ مشین گن کے آپریٹر تھے۔ ہندوستان کی فوج کی شیلنگ سے ان کی مشین گن تباہ ہوئی، جبکہ ان کی کمپنی یعنی فوجی دستہ مخالف فوج کی زد میں آ گیا۔ شیلنگ سے لانس نائک محمد محفوظ کی دونوں ٹانگیں زخمی ہو گئی۔ انہوں نے اسی زخمی حالت میں ہندوستان کے ایک بنکر جہاں سے پاکستانی فوج کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اس میں غیر مسلح حالت میں گھس کر حملہ کیا اور ایک ہندوستانی سپاہی کو گلے سے دبوچ لیا۔ البتہ ایک اور ہندوستانی فوجی نے ان پر خنجر سے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ لانس نائک محمد محفوظ کی بہادری کا اعتراف ہندوستان کے فوجیوں نے بھی کیا۔ ان کی شہادت کے بعد 23 مارچ 1972 کو ان کی بہادری پر سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ بعد ازاں ان کے گاؤں پن ملکہ کو محفوظ آباد کا نام بھی دیا گیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان۔ کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو خیبر پختونخوا کے علاقے سوابی میں پیدا ہوئے۔ 1999 میں جب کارگل میں جنگ شروع ہوئی تو 17,000 فٹ کی بلندی پر انہوں نے ہندوستان کی فوج پر اس وقت حملہ کیا جب وہ پاک فوج کی نقل و حرکت کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ ان کا حملہ مخالف فوج کے لیے نہ صرف حیران کن تھا بلکہ انڈین آرمی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے بھی کوئی فوجی افسر حملہ کر سکتا ہے۔ ہندوستان کی فوج نے پاکستان کی چوکیوں کو گھیرنے کی کوشش کی جس کے جواب میں کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ مخالف فوج پر حملہ کر دیا۔ شیر خان کے ہمراہ ان کی 2 بٹالین نے ہندوستان کی فوج سے نہ صرف اپنے 5 چوکیوں کو محفوظ بنایا بلکہ ان کی کئی چوکیوں پر بھی قبضہ کر لیا اور ہندوستانی فوج کو ان کے بیس کیمپ تک واپس دھکیل دیا۔ البتہ 5 جولائی 1999 کو
کرنل شیر خان کی چوکی ایک بار ہندوستانی فوج کی زد میں آئی۔ اس دوران وہ مشین گن کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ کرنل شیر خان خیبر پختونخوا سے پہلے فوجی اہلکار تھے جن کو نشان حیدر دیا گیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 29 سال 7 ماہ تھی۔ حوالدار لالک جان۔ لالک جان 1 اپریل 1967 کو گلگت بلتستان کے ضلع غسر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1984 میں پاک فوج میں 17 سال کی عمر میں سپاہی کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ 1999 میں جب کارگل جنگ کا آغاز ہوا تو وہ ناردرن لائٹ انفینٹری ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر میں تعینات تھے۔ انہوں نے زمینی جنگ کی اطلاع ملنے پر اصرار کر کے اپنی تعیناتی جنگ کے محاذ پر کروائی۔ 7 جولائی 1999 کو شہادت سے قبل لالک جان نے اپنی پوسٹ پر 3 دن کے دوران ہونے والے ہندوستانی فوج کے 17 حملوں کو ناکام بنا دیا۔ 7 جولائی کو تینوں اطراف سے ہونے والے حملے میں لالک جان کو کمپنی کمانڈر کی جانب سے پوسٹ چھوڑنے کی بھی تجویز دی گئی، مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا اور ہندوستانی فوج سے مقابلہ کیا۔ اس دوران ان کے سینے پر مشین گن کا برسٹ لگا، البتہ زخمی حالت میں بھی انہوں نے 3 گھنٹوں تک مخالف فوج کا مقابلہ کیا۔ بعد ازاں جب پاک فوج کی نفری چوکی پر پہنچی تو ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ جس وقت لالک جان کی شہادت ہوئی تو ان کی عمر 32 سال 3 ماہ تھی۔ وہ نشان حیدر حاصل کرنے والے اب تک کے آخری فوجی اہلکار ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب حیدر سے منسوب ہے۔ نشان حیدر اب تک پاک فوج کے 10 افسران اور اہلکار لے چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں پاکستان کے نشان حیدر کے مساوی ہلال کشمیر دیا جاتا ہے، جو کہ اب تک ایک اہلکار کو ملا ہے۔ نشان حیدر اور ہلال امتیاز حاصل کرنے والے تمام فوجیوں کو بعد از مرگ یہ اعلیٰ اعزاز دیے گئے۔ ان میں میجر طفیل نے سب سے بڑی عمر یعنی 44 سال میں شہادت پانے کے بعد نشان حیدر حاصل کیا۔ باقی فوجی جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا ان کی عمریں 40 سال سے بھی کم تھیں، جبکہ سب سے کم عمر نشان حیدر پانے والے راشد منہاس تھے، جنہوں نے اپنی تربیت میں ہی 20 سال 6 ماہ کی عمر میں شہادت پر نشان حیدر اپنے نام کیا۔